اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیعنا طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی الکاذبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجنۃ تحت اقدام الامہات وقال ایضا قال امام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من وجد فی قلبہ حبنا فلیشکر امہ صلوات بلند آواز سے بر محمد وآلہ گزارش ہے کہ حسینہ بانو کربلائن مرحومہ بنت اسد علی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائے۔ نہایت ہی ذمہ دار سامعین کی موجودگی میں ایک نہایت ہی گراں قدر اور قیمتی اور حساس عنوان موضوع عورت منتخب کرتے ہوئے بڑی جلدی اس ذیل میں کچھ باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ عورت کا وجود یا آغاز جناب آدم اور جناب حوا کے عہد سے ہے۔ حوا سے پہلے اس کائنات ہست و بود میں بہت ساری مخلوقات تھیں، مگر وجود زن سے یہ دنیا خالی تھی۔ مصرع بڑا مشہور ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ یوں تو عورت کے رشتوں کے اعتبار سے مختلف جہات ہیں، لیکن 3 رشتے ایسے ہیں عورت کی نسبت سے کہ جنہیں بڑے طمطراق سے ذکر کیا جاتا ہے۔ عورت بحیثیت ماں، عورت بحیثیت زوجہ، عورت بحیثیت بیٹی۔ دانشوروں کا کہنا یہ ہے کہ عورت ماں ہے تو احترام کیجیے، عورت زوجہ ہے تو عزت کیجیے، عورت بیٹی ہے تو فخر کیجیے۔ اور دیگر دانشوروں نے عورت کی تعبیر انہی رشتوں کے حوالے سے اور خوبصورت انداز میں کی ہے کہ یہی عورت بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، یہی عورت زوجہ ہے تو شوہر کے لیے نصف ایمان ہے، اور یہی عورت ماں ہے تو اس کے پاؤں تلے جنت ہے۔
اب انہی رشتوں کو حضرت فاطمہ زہرا سے جوڑ لیجئے تو اور فضائل نکھر کے سامنے آ جاتے ہیں کہ عورت بیٹی ہو تو رحمت ہے۔ وہ رسول کہ جس کے لیے اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب میں نے تم کو عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہو وہ محمد ہے، جو محمد کے لیے رحمت ہو وہ فاطمہ ہے۔ اور اس کائنات ہست و بود میں کل ایمان بس علی کی ذات ہے۔ کل ایمان کے لیے جو نصف ایمان ہو اس کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ اور اب رہی یہ بات کہ رسول نے حسنین علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تمام مومنین کی جنت حسنین کے قدموں میں ہے، حسنین کی جنت فاطمہ کے قدموں میں ہے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ آپ حضرات خود توجہات کو بڑھاتے رہیے، اور اب یہ بات گنجائش میں نہیں ہے کہ ہم 2-4 منٹ موڈ بنانے میں خرچ کریں یا الگ سے کچھ سماعت کی معراج قامتی کو بڑھانے میں ہم خرچ کریں۔ ماشاءاللہ ذمہ دار سامعین توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں۔ بزرگان محترم، یہ جو سلسلہ جناب حوا سے چلا تو اس میں عورت کے، خواتین کے مثبت اور منفی کردار از آدم و حوا تائیدم وجود پذیر ہوتے رہے۔ ایک تو خود جناب حوا کا بحیثیت عورت کے کردار، پھر اس کے بعد اب جو نوح صاحب شریعت ہوئے تو ان کی بدعمل زوجہ وائلہ کا کردار، پھر اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھا حضرت لوط، وہ بھی خدا کے نبی، ان کی بدعمل زوجہ عائلہ کا کردار، پھر جناب آسیہ زوجہ فرعون کا خوبصورت کردار، پھر جناب ہاجرہ، جناب آسیہ، جناب مریم حضرت عیسیٰ کی ماں، جناب موسیٰ کی ماں یوکابد، اور اس طریقے سے سلسلہ انبیاء میں بھی خواتین کے مثبت اور منفی کردار ہمارے پیش نظر ہیں۔ پھر اب آئیے زمانہ جاہلیت ختم ہوا اور ہمارے آخری نبی کا عہد جب شروع ہوا تو خود انہی کی ازواج میں مثبت اور منفی کردار موجود ہیں۔ مثبت کردار میں جناب ام سلمہ نبی کی زوجہ، حضرت ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور نبی کی زوجہ ہیں، ان کا بڑا خوبصورت کردار، پھر جناب خدیجہ کا، اور پھر یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا رہا، اور پھر جناب آمنہ خود رسول اللہ کی والدہ ماجدہ اور دیگر خواتین گرامی اس خاندان ذویل احترام سے جو وابستہ رہیں، ان کے کردار قابل ذکر ہیں۔ اور پھر سلسلہ اور آگے بڑھائیے تو جناب فاطمہ بنت اسد، جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب رقیہ، اور پھر جناب فاطمہ بنت اسد، اور اس طرح کی اور دیگر خواتین کے بعد سلسلہ اور آگے بڑھائیے تو پھر اس خاندان زہرا سلام اللہ علیہا سے وابستہ جو کنیزیں ہیں، جو خدمت گزار ہیں، جن میں جناب فضہ کا کردار اظہر من الشمس ہے، جناب حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کا کردار بہت نمایاں ہے، بی بی شتیتہ کا کردار بہت نمایاں ہے، اور پھر یہ سلسلہ اور آگے بڑھتے بڑھتے حضرت نرجس سلام اللہ علیہا تک پہنچتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مجلس، اور وہ بھی مختصر سی مجلس، اور وہ بھی تاریخ حوا سے لے کے اور پھر خاندان زہرا تک پہنچنا یہ ذرا دشوار گزار ہے، لیکن 1 گھنٹے کے اندر اندر جو بھی گنجائش بن رہی ہے میں کچھ باتیں گزارش کرنے کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ جناب حوا کا تذکرہ کروں تو بہت تفصیلی گفتگو ہو جائے گی، تھوڑا ایک قدم بہت تیز آگے بڑھا کے آ جاؤں حضرت نوح کی زوجہ وائلہ، جس کا تذکرہ سورہ تحریم قرآن مجید کا سورہ نمبر 66 میں ہے، اور جناب لوط کی زوجہ عائلہ کا تذکرہ یہ بھی سورہ تحریم سورہ نمبر 66 میں موجود ہے۔ یہ دونوں نبی کی بیویاں تھیں اور بد عمل تھیں،
جب ایک وفد پہنچا حضرت نوح سے ملاقات کے لیے برائے ہدایت، تو حضرت نوح تو آ گئے تھے چٹیل میدان میں کشتی بنانے کے لیے، مگر وقت تو پہنچ گیا نبی کے دروازے پر۔ اب جو دق الباب کیا تو زوجہ دروازے پر آ گئی، وائلہ کمبخت بدبخت، کہاں آئے ہو؟ کہا ہم بہت دور سے آئے ہیں نبی سے ہدایت کے لیے، نوح سے ہدایت لینے کے لیے۔ تو وائلہ کہتے ہیں، حیات القلوب پڑھیے علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی، جو حالت انبیاء میں ہے تو تفصیل موجود ہے، کہ اس نے کہا کہ وائلہ نے کہا نوح کی زوجہ نے، تم اس پاگل سے کیا ہدایت لوگے جو اس قحط کے ماحول میں چٹیل میدان میں کشتی بنا رہا ہے؟ غور فرما رہے ہیں آپ، یہ نوح کی زوجہ کی بد زبانی ہے۔ ایسا ہی کچھ حضرت لوط کی زوجہ۔ تو سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 10 میں نوح کی زوجہ لوط کی زوجہ کو کافروں کے لیے، بد عملوں کے لیے آئیڈیل بنا کے اللہ نے آیت نازل کر دی، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط۔ اور پھر ان دونوں نبی کی بیویوں کے لیے آیت موجود ہے سورہ تحریم میں کہ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ، اللہ کہہ رہا ہے ان دونوں نبی کی بیویوں سے کہ تم دونوں جہنم میں جلدی سے داخل ہو جاؤ۔ اللہ میاں کا جملہ ہے بھائی، آیت ہے، قرآن ہے، وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ، یہ آیت کا لفظ ہے، سورہ تحریم کا لفظ ہے کہ اللہ ان دونوں نبی کی بیویوں وائلہ اور عائلہ سے کہہ رہا ہے کہ تم دونوں جہنم میں جلدی سے داخل ہو جاؤ۔ میں اللہ کہہ رہا ہوں جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ نبی کی بیویوں سے جہنم میں داخل ہونے کے لیے خدا کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت نبی کی زوجہ کی بنیاد پر نہیں ہے، ایمان و کردار کی بنیاد پر ہے۔ اب یہ اصول ہمیشہ یاد رکھنا، اب کسی بھی نبی کی زوجہ کسی بھی عہد میں ہو، اگر بد عمل ہے اور کردار سے عاری ہے تو اسے اپنے زام ناقص میں جنتی نہ سمجھنا، اس لیے کہ حضرت نوح کی زوجہ حضرت لوط کی زوجہ کا کردار موجود ہے کہ یہ دونوں جہنمی ہیں، نبی کی زوجہ ہو کے جہنمی ہے۔ تو اب نبی کی زوجہ کی بنیاد پر کوئی مسلمان کسی نبی کی زوجہ پر فخر نہ کرے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور اب آپ دیکھیں، عجیب بات ہے اور سننے کے قابل اور پڑھنے کے لائق بات ہے کہ نبی کی زوجہ، نوح جیسے نبی کی زوجہ جہنمی، حضرت لوط جیسے نبی کی زوجہ جہنمی، اور فرعون جیسے نالائق اور کافر کی زوجہ آسیہ جنتی۔ غور فرما رہے ہیں محترم، آسیہ اسی سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 میں اللہ نے جناب آسیہ کے جنتی ہونے کا اعلان کیا، نوح کی زوجہ اور لوط کی زوجہ کے جہنمی ہونے کا اعلان، اور فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ کے جنتی ہونے کا اعلان۔ غور فرما رہے ہیں محترم، فرعون کی زوجہ جنت میں جائے، نوح جیسے نبی کی زوجہ جہنم میں جائے، لوط جیسے نبی کی زوجہ جہنم میں جائے، یعنی کتنا اہم ترین معاملہ ہے یہ کہ آسیہ فرعون جیسے کافر کے محل میں ہے مگر جنتی ہے۔ کیا کردار ہے آسیہ کا؟ کون سا ایسا کارنامہ ہے بھائی کہ جس کارنامے نے آسیہ کو جنتی بنا دیا؟ معاملہ یہ ہے کہ جب جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو چونکہ فرعون کو کسی کاہن یا نجومی نے یہ بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا اور اس کا نام ہوگا موسیٰ، تو اس نے سوچا کہ کوئی بچہ ہی وجود میں نہ آئے کہ خطرہ پیدا ہو میری حکومت کے خاتمے کا، اس لیے
جہاں بھی کوئی حمل کی خبر سنتا تھا جاسوس مقرر کر دیے تھے مخبر، اور کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا تھا تو فوراً ڈیلیوری کے بعد وہ قتل کرا دیتا تھا۔ یہاں تک کہ 60,000 بچے فرعون نے قتل کرا دیے تاکہ موسیٰ وجود میں نہ آئیں۔ لیکن جب حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی تو ان کی ماں نے صندوق میں رکھا اشارہ وحی کے مطابق۔ اب جب صندوق میں رکھا اور دریا کے حوالے کر دیا صندوق، دریا کی موجوں کے دوش پہ وہ صندوق جس میں ابھی 1-2 گھنٹے کا نبی حضرت موسیٰ ہے، وہ چلتے چلتے فرعون کے محل کے پاس آ کے ٹھہر گیا۔ صندوق آگے بھی بڑھ سکتا تھا، پہلے بھی رک سکتا تھا، مگر یہ حادثہ ہوتا تو آگے بڑھ جاتا یا پہلے رک جاتا۔ یہ حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے۔ توجہ ہے نا گانے محترم؟ اس لیے ٹھیک فرعون کے محل کے سامنے وہ صندوق رکا جس میں ابھی چند گھنٹے کا نبی حضرت موسیٰ۔ تو آسیہ نے یہ کہا اپنے شوہر فرعون سے کہ ذرا چلیں دیکھیں یہ کیا ہے صندوق میں۔ تو کہا ہاں چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ تو آسیہ اور فرعون دونوں آئے۔ تو پہلے فرعون نے اپنی زوجہ آسیہ سے کہا ذرا میں ٹرائل کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ صندوق میں کیا ہے۔ تو فرعون نے، جملوں کی حساسیت کی قدر آپ کے حوالے، فرعون نے اپنا کفر آلود ہاتھ صندوق کی طرف بڑھایا، صندوق بہت دور چلا گیا۔ یعنی وہ صندوق جو ساحل سے لگا ہوا تھا، جیسے ہی فرعون نے ہاتھ بڑھایا صندوق پھر دور ہٹ گیا۔ اب وہ پریشان ہوا، یا اللہ یہ کیا بات ہے؟ اچھا وہ جا کے پھر آیا، ساحل سے لگا، پھر فرعون نے اپنا کفر آلود ہاتھ صندوق کی طرف بڑھایا، صندوق پھر دور ہٹ گیا۔ اب اس نے کہا رے باپ رے باپ، یہ کیا بات ہے؟ جیسے ہی میں ہاتھ بڑھاتا ہوں صندوق دور ہٹ جاتا ہے۔ اس نے پھر ایک مرتبہ اور تجربہ کیا، جب ساحل سے پھر لگا، پھر اپنا کفر زدہ کفر آلود ہاتھ بڑھایا، صندوق دور ہٹ گیا۔ اب آسیہ نے کہا فرعون سے کہ ذرا تم ٹھہر جاؤ اور میں چیک کروں۔ اب جب آسیہ نے اپنا ایمان پرور ہاتھ صندوق کی طرف بڑھایا، صندوق خود بخود آسیہ کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اب جو اس کا صندوق کا دروازہ چھوٹا سا کھولا تو اس میں ایک خوبصورت ننھا منھا بچہ مل گیا۔ بہرحال آسیہ اسے لے کے آ گئی۔ اب کئی پرابلم ہیں، اس بچے کے محل میں آنے میں کئی مسائل پیدا ہو گئے۔ ایک تو یہ بچہ ہے بہت بھوکا، ماں کا دودھ ملا نہیں، جیسے ہی پیدا ہوا ماں نے صندوق کے حوالے کر دیا۔ اب بھوک سے بچہ ہے پریشان، بھوک سے بچہ رو رہا ہے۔ اچھا اب فرعون ظاہر ہے کہ وقت کا نام نہاد خدا، اب وہ کیا مشکل تھی، سینکڑوں عورتیں لائی گئیں دربار میں تاکہ موسیٰ کو کوئی خاتون دودھ پلا دے، مگر جیسے ہی عورتیں دودھ پلانا چاہتی تھیں جناب موسیٰ منہ پھیر لیتے تھے، کافرہ عورتوں کو منہ نہیں لگاتے تھے۔ ایک دن کا بھی ابھی نہیں نبی ہے اور اتنا حلال و حرام کا امتیاز ہے۔ ارے ابو طالب کے گھر کا کھانا تو محمد نے 25 سال تک کھایا۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ بزرگان محترم، اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ مسئلہ بڑا قابل غور ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے پہلے ہی حرام کر دیا تھا موسیٰ کے لیے کہ وہ ان کافرہ عورتوں کا دودھ نہ پئیں۔ تو اب ہوا کیا؟ ایک آیت ہے سورہ طٰہٰ 20واں سورہ آیت نمبر 41۔ ایک احسان ہے موسیٰ پر ان کی بہن کا نام ہے کلثوم۔ یہ حضرت موسیٰ کی سگی بہن ہے، کلثوم بنت عمران۔ سورہ طٰہٰ 20واں سورہ آیت نمبر 41، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
خدا حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ۔ موسیٰ ذرا اس وقت کو تو یاد کرو کہ جب تمہاری بہن تمہارے صندوق کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ آپ چاہے سبحان اللہ تو نہ کہیں مگر اچھی طرح سننا اور سمجھنا ہوگا، ہے نا؟ دیکھیں مشی کہتے ہیں چلنے کو، تمشی فعل مضارع ہے۔ اس تمشی اس وقت آتا ہے جب کوئی بات یاد دلانا ہوتی ہے ماضی کی، پاسٹ کی۔ اس تمشی اختکا، میرے نبی موسیٰ ذرا اس وقت کو تو یاد کرو کہ جب تمہاری بہن صندوق کی رفتار کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ لطف لیں ذرا، اور لفظوں کی جو تڑپ ہے، جملوں کا جو اضطراب ہے اسے محسوس کریں تب اور لطف سماعت آئے گا۔ بزرگان محترم اور قابل فخر سامعین، جس رفتار سے صندوق دریا کی موجوں کی رفتار پہ چلتا تھا اسی رفتار سے حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم چلتی تھی۔ صندوق کچھ دھیمی رفتار میں ہو گیا، بہن کے قدم دھیمے ہو گئے۔ صندوق نے رفتار پکڑی، جناب موسیٰ کی بہن نے تیزگامی اختیار کی۔ یعنی جس رفتار سے صندوق دریا کی موجوں کے دوش پہ رواں دواں تھا اسی رفتار سے موسیٰ کی بہن رواں دواں تھی، یہاں تک کہ فرعون کے محل میں آ گئیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے ایک وسیع تر پالیسی اور منصوبے کے تحت حضرت موسیٰ کو فرعون کے محل میں بھیجا تاکہ یہی موسیٰ فرعون کی باطل حکومت کا خاتمہ کریں۔ تو پھر محل میں بہن کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے بہن کو کیوں بھیجا؟ اللہ نے ایک اصول بتا دیا کہ جب کوئی بھائی باطل حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو ایک بہن ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ بس صلوات تو پڑھائیں نا بر محمد والے۔ یعنی اس آیت نے اس اعتراض کا جواب دے دیا کہ حسین جب 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے تو خواتین کو کیوں لیا، اپنی بہن زینب کو کیوں لیا؟ موسیٰ کے ساتھ کلثوم بنت عمران ان کی بہن کیوں آئی؟ استمشی اختوں کا، موسیٰ ذرا یاد کرو کہ تمہاری بہن تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی صندوق کی رفتار کے ساتھ۔ فتقولو هل ادلک علی من یکفلہ، اور جب تم نے کافرہ عورتوں کا دودھ نہ پیا تب تمہاری بہن فتقول فوراً، فوریت کے لیے آیا، فوراً یہ کہا فرعون آسیہ کیا میں اس عورت کو لے آؤں جس عورت کا دودھ یہ بچہ پی لے گا؟ توجہ دیں بھائی، صاحب بولتے رہے، میرا ساتھ دیں۔ اچھا مرتا کیا نہ کرتا؟ ہاں جلدی لے کے آؤ۔ تو جناب کلثوم بنت عمران بہت تیز آئیں گھر، کہا اماں چلو بھائی بھوکا ہے اسے دودھ پلاؤ۔ تو جناب موسیٰ کی پہلی غذا ان کی ماں کا دودھ قرار پایا فرعون کے محل میں۔ اچھا اب موسیٰ آ گئے فرعون کے محل میں، تو ایک بات تو یہ، وہ جو خناس یا وسواس ہے کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہونے پائے جو میری حکومت کا خاتمہ کرے، وہی وسواس اس بچے کے حوالے سے بھی ذہن میں آئی۔ کہتا ہے فرعون آسیہ سے کہیں یہی بچہ نہ ہو، میں اسے قتل کروں گا۔ تو آیت موجود ہے قرآن میں لا تقتلوہ، آسیہ نے کہا نہیں قتل نہ کرو، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے۔ تاریخ میں ہے، تاریخ میں نہیں بلکہ قرآن میں ہے، تاریخ نہیں قرآن۔ اچھا جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ تاریخ بھی ہیں، ہے نا؟ یہ تو ہے نا، یہ ایک بہت دوسرا تصور ہے کہ تاریخ اور قرآن ساتھ ساتھ چلے ہیں نا، تو جو تاریخ ہے وہ قرآن ہے،
لیکن جب قرآن بن جائے تو پھر اس کے 100% ہر حرف اور ہر نقطے کا یقینی ہونا اور اس پہ ایمان لانا واجب ہے. یہ حد امتیاز ہے تاریخ میں اور قرآن میں. تو اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس نے قتل کرنا چاہا. آسیہ نے کہا نہیں قتل نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ یہ اچھا ایک چیز اور کہ باس تو آ گیا سمجھانے سے. آسیہ سمجھا لے گئی. ایک ہوتا ہے شریک حیات ہونا, ایک ہوتا ہے اہلیہ ہونا. اب یہ آپ کی سمجھ پر چھوڑ رہا ہوں کہ آسیہ فرعون کے لیے شریک حیات تھی کہ اہلیہ تھی. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو اب ہر نبی تو خوبصورت ہوتا ہی تھا. اب اتنا خوبصورت بچہ لا ولد خدا کے دل میں تڑپ ہوئی کہ کیوں نہ منہ والا بیٹا بنا لیں. آسیہ نے بھی کہا ہاں منہ والا بیٹا بنا لے, ہمارے کوئی بیٹا نہیں ہے. لوگوں کے چڑھانے بڑھانے پر اب اگر کوئی چپ رہے تو شاید مجھے تکلیف ہو جائے, اس لیے کہ بہت بھاری جملہ ہے عظمت اہل بیت اور قدرت خداوندی کے حوالے سے. چڑھانے بڑھانے پر خدائی کا دعویٰ کر لینا آسان ہے, لیکن جب تک خدا نہ چاہے باپ بننا آسان نہیں ہے. ہائے 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 توجہ دے. خدائی کا دعویٰ ہے بڑے تیور سے فرعون کا, مگر یہ خدا لاکھ کوششوں کے باوجود بھی باپ نہ بن سکا. تو اب ایک تڑپ ہوئی کہ کیوں نہ میں منہ بولا بیٹا بنا لو اس بچے کو. تو ایک دن ہوا یہ کہ موسیٰ کو گود میں لیے تھا فرعون. موسیٰ نے بھی کیا کیا کہ بائیں ہاتھ سے داڑھی پکڑی, دائیں ہاتھ سے تماچا مارا. اب وہ کوئی ہما شما کا تماچا تھوڑی ہے, نبوت کا تماچا ہے. تاریخ میں کچھ تماچے بڑے اہم ہیں. ایک ابو جہل پہ جو تماچا علی نے مارا تھا اور ایک یہ تماچا ہے. اب تو بھائی بھڑک گیا جب تماچا مارا حضرت موسیٰ نے. آسیہ اب میں اسے قتل کر دوں گا, اس نے مجھے تماچا مار دیا. مزاج ہمایوں پر بار ہو گیا تماچا کھانا. آسیہ نے پھر جان بچایا, کہا دیکھو یوں نہ قتل کرو, اتنا خوبصورت بچہ ہے, امتحان لے لو. اور میں امتحان کا طریقہ بتاتی ہوں. ایک طرف آگ رکھتی ہوں, ایک طرف لال. لال کی بھی شکل آگ ہی جیسی ہوتی, مگر آگ کا کام ہے جلانا, لال کا کام ہے ٹھنڈک پہنچانا. اگر یہ عام بچہ ہوگا تو لال کی طرف ہاتھ بڑھائے گا, اگر یہ عام بچہ ہوگا تو پھر اور نبی ہوگا تو دونوں کے فیصلے میں فرق ہوگا. عام بچہ ہوگا تو آگ کی طرف ہاتھ بڑھائے گا, نبی ہوگا تو لال کی طرف ہاتھ بڑھائے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے میں اس فیصلے کو منظور کرتا ہوں. چنانچہ حضرت آسیہ نے جلدی سے آگ جلائی اور لال لا کے رکھ دیا. اب جناب موسیٰ اظہار نبوت کرتے ہوئے لال کی طرف جا رہے تھے, گھٹنیوں زمین پر چھوڑ دیا. آسیہ نے حضرت موسیٰ کو زمین پر چھوڑ دیا, وہ گھٹنیوں لال کی طرف بڑھے. نبوت کا تقاضا تھا کہ لال کی طرف بڑھو, لیکن ایک مرتبہ قدرت نے وحی کی, میرے نبی موسیٰ نبوت چھپا لو, بچپنا ظاہر کرو اور جان بچانے کے لیے تقیہ کرو. ہائے 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 توجہ دیں. اس وقت تم پہ تقیہ کرنا واجب ہے. نبوت کا اظہار نہ کرو, بچپنا ظاہر کرو. چنانچہ وہ قدم وہ گھٹنیاں جو لال کی طرف بڑھ رہی تھیں وہ مڑ گئیں آگ کی طرف. بالکل بچپنا. آج کا بچہ بھی اتنا بچپنا نہیں ظاہر کرے گا جیسا موسیٰ نے ظاہر کر دیا. آج کا بچہ کوئی منہ میں آگ رکھے گا, ہاتھ سے چھوئے گا؟
جناب موسیٰ نے آگ کو منہ میں بھی رکھ لیا جان بچانے کے لیے، بچپنا ظاہر کرنے کے لیے، ہاتھ سے چھو لیا، چھوائی نہیں، منہ میں بھی رکھ لیا، زبان جل گئی، ہاتھ جل گیا۔ اللہ نے کہا میرے نبی موسیٰ گھبرانا نہیں، زبان جلی ہے تو کلیم اللہ بناؤں گا، ہاتھ جلا ہے تو ید بیضا بناؤں گا۔ 1,24,000 نبیوں میں کوئی نبی کلیم اللہ نہیں ہے، اور 1,24,000 نبیوں میں کسی کا ہاتھ ید بیضا نہیں ہے۔ اور جو جناب موسیٰ نے دعا کی ہے کہ پروردگار میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، یہ لوگ بعض لوگ شاعرانہ استعارہ سمجھتے ہیں یا حسن بیان دعا کا سمجھتے ہیں۔ یہ نہ حسن بیان ہے نہ کوئی شاعرانہ استعارہ ہے، جلنے سے گرہیں ڈسٹرب ہو گئی تھی زبان کی، تب جناب موسیٰ نے کہا پروردگار میری زبان کی گرہوں کو کھول دے۔ غور کیا آپ نے؟ تو یہ دوسرا موقع تھا کہ آسیہ نے حضرت موسیٰ کو قتل سے بچایا۔ آسیہ نے نماز پڑھی نہیں صاحب، نماز پڑھتی تو فرعون کے محل میں رہ پاتی۔ اچھا روزہ رکھا نہیں، حج وج کیا نہیں، کلمہ پڑھا نہیں، کہاں جائے گی؟ جنت میں جائے گی۔ کیوں جائے گی؟ ایک نبی جس کا نام موسیٰ ہے 2 مرتبہ قتل سے بچایا، تو اب جو نبی کو قتل سے بچایا تب اس کی نماز نہیں دیکھی جا رہی ہے، اس کا روزہ نہیں دیکھا جا رہا ہے، اس کا حج نہیں دیکھا جا رہا ہے، اس کا کلمہ نہیں دیکھا جا رہا ہے، بلکہ 2 مرتبہ نبی کا بچانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے آسیہ کو جنتی بنا دیا۔ تو جو آسیہ 2 مرتبہ موسیٰ جیسے نبی کو قتل سے بچائے وہ تو جنتی بن جائے، اور جو ابو طالب شاب ابو طالب میں اپنے بیٹوں کو لٹا لٹا کے 1000 مرتبہ محمد جیسے نبی کو بچائے، اس کے لیے تم بحث کرتے ہو کہ کلمہ نہیں پڑھا، اس کو کافر قرار دیتے ہو۔ ایک ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو بہرحال جناب آسیہ کا تذکرہ قرآن میں بہت تفصیلی موجود ہے، اور پھر خواتین کا جو کردار ہے وہ آگے بڑھتا رہا، اور پھر جناب حاجرہ کا کردار ازہر من الشمس ہے، جناب موسیٰ کی ماں یوکابد کا کردار بہت قابل ذکر ہے، اور خود جناب کلثوم بنت عمران کے بھی اور تذکرے سننے کے اور پڑھنے کے قابل ہیں۔ اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا، اور پھر جناب آمنہ کا تذکرہ جو جناب محمد عربی کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کا بڑا خوبصورت کردار تاریخ میں موجود ہے، اور پھر نبی کی ازواج میں جناب خدیجہ کا کردار، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، کیا سچی عاشق اہل بیت تھی ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، کیا اہل بیت کے چاہنے والی تھی، اور کتنا فرما بردار رسالت تھی ام حبیبہ بنت ابی سفیان۔ ایک مرتبہ آیا ابو سفیان ملنے کے لیے اپنی بیٹی ام حبیبہ سے، کہاں سے؟ بھیا مکے سے۔ مکے سے مدینہ 450 کلومیٹر ہے ون وے، آنا جانا 900 کلومیٹر، 90 برس کا بوڑھا کافر ہے اور رجسٹرڈ کافر ہے ابو سفیان، آیا ہے ملنے کے لیے اپنی بیٹی ام حبیبہ سے۔ ٹھیک ہے، وہ بیٹی نبی کی زوجہ ہے اور مومنہ ہے، عاشق اہل بیت ہے، تو اب مگر باپ بیٹی کی جو محبت ہے وہ تو ہے نا، دق الباب کیا۔ اچھا اس وقت رسول مسجد میں تھے، دروازے کے جسٹ بالکل نبی کا بستر ہوتا تھا جو ام حبیبہ کا حجرہ تھا، تھکا ہوا ہانپتا کانپتا کافر باپ پہنچا اور نبی کے بستر پر بیٹھنا چاہا،
تو ایک مرتبہ ام حبیبہ نے کیا کیا، تاریخ خمیس میں بھی ہے، علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں بھی لکھا ہے، علامہ شیخ سلیمان قندوزی حنفی نے ینابیع المودت میں بھی یہ الفاظ لکھے، عالم اہل سنت علامہ سید محمد صالح کشفی ترمذی نے بھی اپنی کتاب میں یہ الفاظ لکھے ہیں، عالم اہل سنت علامہ عبید اللہ بسم الامرسری نے اپنی کتاب ارجح المطالب میں بھی یہی الفاظ لکھے جو میں سنانے جا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی کا بستر سمیٹ دیا اور یہ کہتے ہوئے سمیٹا کہ ھذا فراش النبی وانتا کافر مشرک نجس، یہ نبی کا بستر ہے، آپ کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، نجس بھی ہیں، آپ نبی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتے، آپ نبی کی جگہ نہیں بیٹھ سکتے، ہوں گے میرے باپ نبی کی جگہ نہیں بیٹھ سکتے، ہوں گے میرے باپ نبی کی جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ ایک ہی مرتبہ اور کہوں گا چاہے بولیں یا نہ بولیں، آپ کافر ہیں، یہ نبی کی جگہ ہے، نبی کی جگہ آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ بھائی ام المومنین کا کردار بھی اتنا ہی بلند ہونا چاہیے کہ وہ نبی کی جگہ اپنے باپ کو نہ بیٹھنے دے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہماری یوٹیوب پر تو ہزاروں مجلسیں ہیں، مگر اب یہ وطن کی مجلس ہے جو آن لائن جا رہی ہے، آن لائن کا مطلب یہ کہ پوری دنیا میں سنی جاتی ہے نا۔ اور تو اب معاملہ تو میرا ہی نہیں بھائی، میرے کو تو لوگ سنتے ہیں 40 سال سے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کیسا سنتے ہیں یہ آن لائن سنا اور دیکھا جا رہا ہے۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ شکریہ بزرگان محترم۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا کردار ہے جناب ام حبیبہ، اور پھر سلسلہ اور بڑھا آگے فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے کردار، کہ جنہوں نے شب 13 رجبی اپنے مکمل ایمان کا اظہار کیا تھا، معبود میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر اور اپنے جد ابراہیم پر، تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے میری مشکل کو آسان کر دے۔ اور بڑا عظیم کردار ہے۔ ایک تو یہ کہ ویسے تو علی کا نام علی اللہ نے رکھا، مگر ماں نے جو نام رکھ دیا، فاطمہ بنت اسد نے جو نام رکھ دیا ہے نا، وہ بڑا پیارا ہے۔ بزرگان محترم، شاعر کہتا ہے کہ سینکڑوں نام ہیں نا علی کے، کنیت القاب نام۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ میں تیز پڑھوں یا دھیمی آواز میں یا میڈیم میں، مگر شعر پڑھ دیتا ہوں کہ جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے، جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے، رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کے نام۔ تو اب یہی کہ جھولے میں تھے مولا چند دن کے، وہ عادتاً سانپ پہنچ گیا حضرت علی کے جھولے تک، شیر خدا نے ننھے منھے ہاتھ بڑھائے اور اس سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے، کلہ ازدر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ وہاں اس وقت ماں موجود نہیں تھی، فاطمہ بنت اسد۔ اب جو تشریف لائیں تو غور سے منظر دیکھ رہی ہیں، سانپ کے 2 ٹکڑے ہونا، اپنے بیٹے کا جلال، جلال ایمانی بھی، جلال اسد اللہی بھی۔ تو ایک مرتبہ خوش ہو کے کہا، شاباش میرے بیٹے حیدر، کیا لطافت ہے خدا کی، کیا مٹھاس، مرحبا۔ دیکھیں ماں ہے نا، دنیا کے تمام رشتوں میں خالہ، ماں، خالہ، بیٹی، بہن،
پھوپھی، یہ سارے رشتے ہیں عورت کے حوالے سے، مگر تنہا ماں وہ رشتہ ہے کہ جس کو خدا نے اپنی صفت سریر رضا کا مظہر قرار دیا ہے۔ ماں وہ وجود ہے کہ جو تمام رشتوں میں سب کے بعد ناراض ہوتی ہے اور سب سے پہلے راضی ہوتی ہے۔ بھیا بولیے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر علی کی ماں ہے فاطمہ بنت اسد۔ شاباش میرے بیٹے حیدر، کئی درجن جنگیں لڑی ہیں علی نے، خندق ہے، احد ہے، بدر ہے، صفین ہے، نہروان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہر جگہ مولا نے اپنے باپ کے حوالے سے اپنا تعارف کرایا۔ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا، لوگ بھی ابو طالب کے بیٹے ہی کے حوالے سے حضرت علی کا تذکرہ کرتے تھے۔ غدیر میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے جب مبارکبادی دیے تو یہی کہا، بخن بخن لکا یبن ابی طالب اصبحت مولائی و مولا کل مومنین و مومنہ، ہے نا؟ ایک جگہ علی نے ریفرنس بدل دیا، حوالہ جنگ خیبر میں ماں کا حوالہ دیا۔ جب مرحب آیا ہے نا تو کہا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، مرحب کہہ رہا ہے نا، مرحب آیا ہے، اور اس نے کہا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ اس سے زیادہ 100% زیادہ تیور میں آن کر علی نے رجس پڑھا، انا الذی سمتنی امی حیدرا۔ اچھا سب سبحان اللہ کہیں تو پورا پڑھ دوں میں۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا زرغام و آجامن و لیس و قصورا۔ اے مرحب، تو نے اپنی کتاب توریت میں جس قصورہ نامی شیر کا تذکرہ پڑھا ہے وہ قصورہ کوئی اور نہیں، میں ہوں۔ آئے ہائے سلوات پڑھیں نا، ور محمد آل محمد۔ ارے ارے تم حیدر ہو، ارے تم حیدر ہو، تم حیدر ہو۔ بھیا یہ کہہ نہیں رہا ہے، پیچھے ہٹتا جا رہا ہے۔ اور چند لوگ آئے، وہ بھی بہادر تھے۔ مرحبا تجھے ہو کیا گیا؟ حیدر کا نام سن کے اتنا گھبرا کیوں گیا؟ کہ یار میری ماں نے کہا تھا سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا۔ دیکھیے رئیس الوائزین مولانا کرار حسین وائس کا ایک نکتہ یہاں یاد آ گیا، اور میرے ذہن میں نہیں تھا کہ مجھے یہ پڑھنا ہے، یہ یہاں تک مجھے آنا ہے، لیکن آ گیا ہوں تو میں پڑھ دوں۔ ظاہر ہے کہ وہ کوٹ کے ان میں شے لطیف بھری تھی، ظرافت کے مالک تھے کرار حسین صاحب قبلہ وائس۔ تو وہ جب جنگ خیبر پڑھتے تھے تو بہت سجا کے پڑھتے تھے، اور کہتے تھے کہ اردو میں جو مذکر اور مؤنث کا وجود ہوتا ہے وہ یوں کہ جیسے کوئی دھوبی ہے تو مذکر ہے، یہ نون آخر میں جائے گا تو مؤنث بن جائے گا، دھوبن، دھوبی دھوبن۔ کوئی سنار ہے مذکر میل، یہ نون بڑھا دو سنارن مؤنث ہو جائے گا۔ پھر وہ پڑھتے پڑھتے کہتے تھے، اور مجمع بڑی دیر تک نعرے اور واہ واہ، یعنی یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کوئی نعرے بہت دیر تک لگائیں واہ واہ، لیکن آپ سن لیں توجہ سے۔ وہ سجا کے پڑھتے تھے، اور پڑھتے پڑھتے جب ٹیپ کا بند ہوتا تھا تو مجمع بے تحاشا وجد میں آ جاتا تھا۔ وہ پڑھتے تھے کہ حیرت ہے کہ چونکہ مرحب یہودی تھا تو ماں بھی یہودن، کہتے تھے حیرت ہے کہ یہودن کی سمجھ میں آ گیا کہ حیدر سے نہیں لڑنا چاہیے، رسولن کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ غور فرمائے گانے محترم، صلوات بر محمد وآل محمد۔
تو یہ فاطمہ بنت اسد کا کردار ہے. اور بی بی شتیتا کا کردار، حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کا کردار. کون پڑھوں میں، آپ بتائیے، وقت ہی نہیں ہے. بی بی شتیتا کا کردار ہے، حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کا کردار ہے، جس نے اہل بیت کے حق کے لیے وکالت کی ہے پوری زندگی. اور حجاج تک یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ کوئی عورت ہے اور وہ حقوق اہل بیت کے لیے زبانی جنگ لڑتی ہے، اور خلفائے ثلاثہ سے علی کو افضل مانتی. اس نے بلایا، لاکھوں کا مجمع تھا حجاج کے دربار میں. کب مجھے یہ خبر ملی ہے، اس نے نام لیا تھا، یہ 3 نام لیے تھے، اور تبھی تو ثلاثہ کا لفظ آئے گا نا. تو میں نے یہ سنا ہے کہ تو ان تینوں سے علی کو افضل جانتی. کہ حجاج تو نے غلط سنا، میں اپنے مولا کو خلفائے ثلاثہ کیا نبیوں سے افضل جانتی ہوں، رسولوں سے افضل جانتی ہوں. ارے باپ رے باپ، ابھی تک تو خلیفہ ہی کی بات تھی، اب رسولوں سے افضل. کا بھرے ہوئے دربار میں تجھے نبیوں سے علی کو افضل ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیات دلائل میں پیش کرنا ہوں گی، ورنہ اتنے بڑے چیلنج میں اگر بے دلیل بات رہی تو تیرا قتل یقینی ہے. ظاہر ہے کہ وجد میں آئی. اور حجاج تو پھر سن، اس نے 6 نبیوں کا نام لیا کہ اب حجاج میں تاب ضبط ہی نہیں رہی. 6 نبیوں تک بات پہنچی تھی. سون میرا مولا آدم سے افضل. اور پھر سورہ طٰہٰ کی آیت پیش کی، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور کہا کہ وہ جس شجر سے روکا گیا تھا وہ گیہوں کا دانہ تھا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، مگر دانے گندم کھا لیا. میرے مولا کے لیے کوئی حرمت نہیں تھی، مگر میرے مولا علی نے زندگی بھر جو استعمال کیا، گندم نہیں استعمال کیا. آدم نے دانہ گندم کھایا تو جنت گنوا دی، میرے مولا نے جو کی روٹیوں سے جنت خرید لی. اور سون حجاج، نہ ذل سبحانی، نہ خلیفہ، نہ احترام، نہ کوئی رسپیکٹ، نہ موسٹ رسپیکٹڈ والا کوئی لفظ. بس حجاج سن، میرا مولا حضرت لوط سے افضل، حضرت نوح سے افضل، اس لیے کہ اللہ نے ان دونوں نبیوں کی ازواج کو کافروں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیتے ہوئے سورہ تحریم میں کہا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اور یہ میرے مولا علی کی زوجہ فاطمہ زہرا کی شان، جن کی ناراضی خدا کی ناراضی، جس کی رضا خدا کی رضا. اور او حجاج سن، میرا آقا علی ابراہیم سے افضل، اس لیے کہ اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ میں زندہ بھی کرتا ہوں مردہ بھی کرتا ہوں. قال ابراہیم کیف تحیی الموتیٰ، ابراہیم نے کہا تو کیسے زندہ کرتا ہے پروردگار، کیسے؟ قال ولم تؤمن، اللہ نے کہا ابراہیم تم ایمان نہیں لائے؟ قال بلا، نہیں ایمان لایا، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے اطمینان قلب کے لیے بس دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے زندہ اور مردہ کرتا. اور پھر پورا واقعہ ہے. اور یہ آیت پڑھ کے حرہ بنت حلیمہ سعدیہ نے کہا حجاج وہ ابراہیم تھے جنہوں نے یقین و اطمینان کے لیے آنکھوں سے دیکھنا چاہا. اور یہ میرے مولا علی کی شان کہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری نگاہوں سے حجابات ہٹا بھی دیے جائے تب بھی یہ علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا. اور پھر میرا مولا علی موسیٰ سے افضل. اور پھر سورہ قصص جو 28واں سورہ اس کی آیت پیش کی کہ حضرت موسیٰ کے لیے اللہ نے کہا فخرج منہا خائفا یترقب، ایک کو مارا تھا
مگر جب شہر سے نکلے ہیں تو ڈر کے مڑ مڑ کے دیکھتے جا رہے تھے۔ اتنا پریشر تھا، اتنا دباؤ تھا، اتنا خوف تھا، اتنا ڈر تھا ایک کو مارنے پر کہ مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے کہ کوئی انتقاماً آ کے مجھ پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ اور حجاج میرا مولا موسیٰ سے افضل، موسیٰ نے ایک کو قتل کیا تو اتنا خوف، میرا مولا شب ہجرت 40 برہنہ تلواروں میں سویا اور ذرہ برابر خوف نہ ہوا۔ صلوات تو پڑھنا چاہیے نا بر محمد والے حجاج میرا مولا سلیمان سے افضل۔ سلیمان وہ ہیں کہ جنہوں نے حکومت دنیا کی تمنا کی اور کہا ایسی حکومت دے لا ینبغی من بعدی، میرے بعد کسی اور کو ایسی حکومت نہ دینا۔ وہ سلیمان تھے جنہوں نے حکومت دنیا کی، اور یہ میرے مولا علی کی بے نیازی کہ دنیا کی حکومت کو 3 مرتبہ طلاق دی۔ اور میرا مولا علی عیسیٰ سے افضل، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کو منتخب کیا عیسیٰ سے علی کی افضلیت ثابت کرنے کے لیے، اور کہا حجاج عیسیٰ کو لوگوں نے خدا کہا تو اللہ نے خطاب کیا عیسیٰ کو، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ خلاصہ پیش کروں، عیسیٰ کو لوگوں نے خدا کہا تو اللہ نے نوٹس لے لی اور کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے تو نہیں کہہ دیا کہ تمہیں لوگ خدا کہیں؟ حجاج مگر نصیری میرے مولا کو خدا کہتے رہے، علی سے اللہ نے کوئی جواب طلب نہیں کیا۔ اور پھر وہ تو شاید رسول اللہ تک بھی آ جاتی علی کو افضل ثابت کرنے کے لیے، اس لیے کہ علی نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ رسول نے خود ہی کہہ دیا ہے اے علی 3 فضیلتیں تمہیں ایسی ملی جو پوری کائنات میں کسی کو بھی نہیں ملی، حد یہ ہے کہ مجھے نہیں ملی۔ گھبرا کے تو نہیں سن رہے؟ کوکب در میں بھی ہے، ارجح المطالب میں بھی ہے، ینابع المودت میں بھی ہے، منتہی الامال میں بھی یہ حدیث ہے کہ یا علی اوتیت الثلاث لم یؤتہن احد ولا انا، اے علی 3 فضیلتیں تمہیں ایسی ملی جو پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملی، حد یہ ہے کہ مجھے بھی نہیں ملی۔ الاول یا علی اوتیت سحرا مثلی، اے علی صرف تجھے مجھ جیسا خسر ملا اور مجھے ایسا خسر نہیں ملا۔ یا علی اوتیت زوجتا صدیقتا فاطمہ، اے علی بس تمہیں ایسی زوجہ ملی جو صدیقہ ہے، پوری کائنات میں کسی کو ایسی زوجہ نہیں ملی جو صدیقہ ہو۔ تو جب کسی کو صدیقہ ملی ہی نہیں تو فاطمہ کے علاوہ کسی کو صدیقہ کہنا خلاف قرآن ہے یا نہیں؟ والثالث یا علی اوتیت الحسن والحسین من صلبک، اے علی بس تجھے ایسے بیٹے ملے جو حسن اور حسین جیسے۔ بھائی 1 گھنٹہ ہو رہا ہے اور بس مصائب پا جاؤں تو بزرگان محترم، یہ مجلس ہے ایک ایسی مرحومہ کے برسی کی جو بڑی پرہیزگار، دیندار، نماز روزہ کی مسلسل پابند، وزادار، عزادار، حسین کی زائرہ اور ایک اچھی شریک حیات، ایک بہترین ماں، اور اسی لیے رسول نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اگر 1 منٹ اور موڈ بنا ہو آپ کا، میں کوئی تھرمامیٹر چالو کر کے چیک نہیں کروں گا، مگر پڑھ دینا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں جو بھی بیتے وہ قبول ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ کیا ایک آدھ مرتبہ اور پڑھنا ہوگی رسول کی حدیث؟ الجنت تحت اقدام الامہات،
ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، عورت کے پاؤں کے نیچے جنت ہے یہ نہیں کہا، عورت کے پاؤں کے نیچے جنت ہے رسول نے یہ نہیں کہا، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے یہ ہیں رسول کے الفاظ۔ اب اگر مسلمان کسی خاتون کے پاؤں کے نیچے جنت ڈھونڈ رہا ہو تو پہلے ماں ہونا تو ثابت کرے۔ ہمارا وطن علم و ادب کا وطن ہے، شعر و سخن کی سرزمین ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ الفاظ زخمی نہیں ہوں گے آپ کی سماعتوں سے، بلکہ استقبال ہوگا۔ مامتا کے درد سے ناشنا خاتون کو احترام میں ماں کہنا اور بات ہے، واقعی ماں ہونا اور بات ہے۔ اور پھر امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من وجدا فی قلبہ حبنا فلیشکر امہ، جب تم ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرو، فلیشکر امہ، تو اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو۔ اہل بیت کی محبت ماں کی طہارت کا خود ہی اعلان ہے۔ ماں ایک فردوسی نعمت ہے جس کی محبت میں دنیا کے کسی لوث کو کبھی دخل نہیں ہوتا۔ پیام اعظمی کہتے ہیں کہ عنصر خلق و محبت سے ہے خلقت ماں کی، ہے کوئی شے جو محبت تو محبت ماں کی، زندگی دیتی ہے انسان کو شفقت ماں کی، باپ سے بڑھ کے ہے دنیا کو ضرورت ماں کی، پیار سب کرتے ہیں دنیا میں تجارت کے لیے، صرف ایک ماں کی محبت ہے محبت کے لیے۔ پیار سب کرتے ہیں دنیا میں تجارت کے لیے، صرف ایک ماں کی محبت ہے محبت کے لیے، مشکلیں سہ کے ہمیں درس وفا دیتی ہے، مشکلیں سہ کے ہمیں درس وفا دیتی ہے، شب کے سناٹے میں اٹھ اٹھ کے دعا دیتی ہے، شب کے سناٹے میں اٹھ اٹھ کے دعا دیتی ہے، خون دل اپنا یہ ہنس ہنس کے پلا دیتی ہے، خون دل اپنا یہ ہنس ہنس کے پلا دیتی ہے، گوشت کے ٹکڑوں کو انسان بنا دیتی ہے۔ مامتا ماں کی وہ دولت ہے جو گھٹتی ہی نہیں، باپ تھک جاتا ہے ماں پیار سے تھکتی ہی نہیں، اور بیٹا جتنا صاحب کردار صاحب فضل ہوتا ہے، ماں کے دل میں اس اولاد کی محبت بھی اتنا ہی دو چند ہوتی جاتی۔ کیا پوری کائنات میں حسین سے بہتر بھی کوئی بیٹا وجود پذیر ہوا ہے؟ تو اب حسین کی ماں فاطمہ اپنے اس بیٹے کو کتنا چاہے گی۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی ہر بیٹی کو ہر بیٹے سے محبت کرتی تھی، مگر جو حسین سے محبت تھی، آپ یہ عزائے فاطمیہ متصل ہو رہے ہیں، اور اب وہ دن قریب ہے کہ جب مسلسل مجالس عزا کا انعقاد ہوگا عزائے فاطمیہ کے عنوان سے۔ شہزادی نے وصیتیں کی ہیں، ان وصیتوں کا تعلق بعض سے خود امام حسین سے۔ علی کو بٹھا کے 12 وصیتیں کی تھی۔ بابا کی وفات کے بعد 75 دن یا پھر 55 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکی، اور جب تک زندہ رہی مرثیہ پڑھتی رہی۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا،
ایسا مرثیہ تو نہ کسی نبی نے پڑھا، نہ کسی رسول نے پڑھا، نہ کسی خاندان زہرا کی اور خاتون نے پڑھا، جیسا مرثیہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کا۔ عجیب قیامت کا مرثیہ کہ دن پر پڑھتے وہ مصائب تو رات بن جاتے۔ جلتا ہوا دروازہ گرا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، محسن شکم میں شہید ہو گئے، اور اس لیے شہید ہوئے کہ دروازہ تو گرا ہی تھا، مگر دروازے کی جو بڑی کیل تھی وہ جسم سیدہ کو چیرتی ہوئی محسن کے شکم تک پہنچ گئی، جو سبب شہادت محسن بن گئی۔ اس واقعے کے بعد جب تک زندہ رہیں شہزادی کے ہاتھ اس قابل نہ رہ گئے کہ داہنے ہاتھ سے تسبیح پڑھتی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب علی کے گلے میں رسی باندھ کر گھر سے لے جانے لگے تو وہی راستہ تھا جدھر سے لے جا رہے تھے، علی کا دامن زہرا نے پکڑ لیا کہ میں نہیں لے جانے دوں گی۔ ایک مرتبہ ایک ظالم نے اپنے جسم کی پوری طاقت کو سمیٹ کے لوہے والا تازیانہ فاطمہ کے ہاتھ پہ اتنا زبردست مارا کہ فاطمہ کا ہاتھ اس قابل نہ رہا کہ داہنے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکے۔ کمر جھک گئی زہرا کی، 95 دن میں سر کے بال سفید ہو گئے۔ میری مائیں اور بہنیں بھی مجلس سن رہی ہیں، عزاداروں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، کیا آپ نے کسی ایسی خاتون کو دیکھا ہے کہ جو 18 برس کی ہو مگر اس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہوں؟ آپ نے کسی ایسی باپ کی بیٹی دیکھی ہے جو 18 برس کی ہو مگر وہ عصا کا لے کے سہارا چلتی ہو؟ آپ نے کوئی ایسی خاتون دیکھی ہے کہ جو 18 برس کی ہو مگر اس کی کمر جھک گئی ہو؟ مگر یہ 18 برس کی زہرا کہ سر کے بال بھی سفید ہو گئے، کمر بھی جھک گئی، عصا کا سہارا لے کے چل۔ اس میں بہت سارے لوگ مدینے گئے، بیت الشرف باب جبریل کے پاس ہے شہزادی زہرا کا گھر، وہاں سے جنت البقیع کتنی دور ہے، مگر وہاں تک پہنچنے کے لیے اس واقعے کے بعد کئی جگہ بیٹھتی تھیں، تب جنت البقیع آتی تھی۔ یہ ہے زہرا کی کمزوری، مگر پسلیاں ٹوٹی رہیں، علی سے شکوہ نہیں کیا، علی سے نہیں بتایا میری پسلیاں ٹوٹی۔ کوئی اپنا درد 2-4 دن چھپا سکتا ہے، 95 دن تک درد چھپانا، وہ بھی اپنے شوہر سے۔ اور شاید یہی راز تھا کہ بڑی احتیاط سے زہرا نے وصیتیں کی ہیں۔ فرمایا ابو الحسن بیٹھ جاؤ، میں وصیتیں کروں، خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں۔ اے علی، دیکھو جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو بس تم ہی مجھے غسل دینا، تم ہی مجھے کافور دینا، تم ہی مجھے کفن پہنانا۔ ایک وصیت میں تینوں باتیں آ سکتی تھی، مگر شہزادی نے الگ الگ وضاحت کی، تم ہی مجھے غسل دینا، تم ہی مجھے حنوط دینا، تم ہی مجھے کفن پہنانا۔ یہ نہیں کہہ رہی تم مجھے غسل دینا، بس تم مجھے غسل دینا، بس تم مجھے کفن پہنانا، بس تم مجھے حنوط دینا۔ حنوط تو کافور سے ہوتا ہے نا، یہ کافور جنتی تھا جو علی دے رہے تھے، جو علی دیں گے، جنت سے آیا تھا رسول کی موجودگی میں، اور اس وقت آیا تھا جب پنجتن بیٹھے تھے، جب اہل بیت ایک جگہ بیٹھے تھے، اللہ نے جبریل کے ذریعے جنت کا کافور دیا، کہ میرے رسول کی وفات کا وقت قریب آ گیا، جاؤ میرے رسول کی خدمت میں جنت کا کافور پیش کرو۔ جنت کا کافور لے کے جبریل آئے ہیں رسول کی خدمت میں،
کافور کے چند حصے رسول نے کیے، ایک حصہ اپنی جیب میں رکھ لیا، ایک حصہ زہرا کو دیا، ایک حصہ علی کو دیا، ایک حصہ حسن کو دیا۔ سامنے حسین بھی تو بیٹھے تھے، انتظار کرتے رہے میرا نانا مجھے بھی کافور دے گا، مگر رسول نے حسین کو کافور نہیں دیا۔ جب کافور نہیں دیا تو حسین کا دل ٹوٹا تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے تو رخسار پر بہنے لگے۔ رسول نے حسین کو روتا دیکھا، تڑپ گئے، بیٹا حسین کیوں رو رہا ہے؟ کہا نانا کیوں نہ میں حسین روں، اس لیے کہ آپ کو ماں پیاری رہ گئی، بابا پیارا رہ گیا، بھیا پیارا رہ گیا، اب میں حسین پیارا نہیں رہ گیا، یہی سوچ کے رو رہا ہوں۔ کہا بیٹا میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ نانا یہ کیسا پیار ہے کہ جنت کا کافور آپ نے ٹکڑے کر کے اپنی جیب میں بھی رکھا، بابا کو بھی دیا، ماں کو بھی دیا، بھیا کو بھی دیا، میں تو انتظار اب تک کر رہا ہوں، اگر میں پیارا ہوتا تو جنت کا کافور آپ مجھ حسین کو بھی دیتے۔ نانا یہ سننا تھا۔ حسین کے خدمت میں اٹھ کے رسول آئے، پہلے سینے سے لگایا، پیار کیا اور بھرائی ہوئی آواز میں ایک جملہ کہا، بڑا قیامت کا جملہ ہے، بہت تڑپا دینے والا جملہ ہے۔ میرے لال حسین کافور اسے ملتا ہے جسے غسل ملتا ہے، میرے لال کربلا میں تیرا لاشا بے غسل و کفن پڑا رہے گا، اس لیے تجھے کافور کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہی مجھے غسل دینا، تم ہی مجھے کفن دینا، تم ہی مجھے کفن پہنانا۔ چنانچہ جب شہزادی اس دنیا سے چلی گئی، علی نے غسل دینے کا اہتمام کیا تو تاریخ میں یہ فقرہ ہے کہ چیخ مار کے تڑپ کے رونے لگے، علی تڑپ کے رونے لگے۔ سنا ایک شہزادی فاطمہ زہرا کی کنیز کی مجلس برسی کی، اور یقیناً ان کی روح آئی ہے وادی السلام سے، اور ان مصائب کا استقبال کرنے کے لیے ان کی روح موجود۔ آخری 2 منٹ اور مجلس تمام۔ رونے والوں، وہ قیامت کا لمحہ تھا کہ جب علی نے غسل دینے کا اہتمام کیا تو اپنی پوری زندگی میں اتنا چیخ کے اور تڑپ کے اور بے چین ہو کے علی نہ روئے، جب غسل زہرا دینے کے لیے آمادہ ہوئے تب روئے۔ سلمان تو باہر تھے نا، سلمان فارسی، کہا مولا ہر دم میں آپ کے ساتھ رہا ہوں اور آپ کی زندگی میں غم آئے ہیں، درد آئے ہیں، مگر میں نے آپ کو اتنا تڑپ کے، اتنا چیخ کے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا، مولا کیوں رو رہے ہیں اتنا تڑپ کے؟ کہ سلمان صبر زہرا پر رو رہا ہوں۔ مولا اور وضاحت کر دیں تاکہ مجھے اطمینان ہو۔ کہ سلمان کیا بتاؤں، 95 دن بیت گئے، زہرا کی پسلیاں ٹوٹے ہوئے اور مجھ سے شکوہ بھی نہ کیا۔ میں نے جب غسل کا ارادہ کیا، وہ زخم دیکھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ اب آپ سمجھے زہرا نے کیوں کہا، اے علی تم ہی مجھے غسل دینا، تم ہی مجھے حنوط دینا، تم ہی مجھے کافور دینا۔ ارے جو زخم سیدہ دیکھ کے علی جیسا شیر برداشت نہ کرے، وہ زینب جیسی بیٹی کیسے برداشت کرتی؟ حسین جیسا بیٹا، اے علی میرے اس دنیا سے جانے کے بعد شادی کرنا تو امامہ سے کرنا، وہ میرے بچوں پر بہت مہربان ہے، اور میرے مرنے کے بعد آ کے میری قبر پر چراغ جلا دیا کرنا۔ ابو الحسن چراغ جلتا ہے قبر پہ تو دنیا جانتی ہے کہ میت کا کوئی وارث موجود ہے، آ کے میری قبر پر چراغ جلا دیا کرنا، میرا جنازہ شب کے سناٹے میں اٹھانا، فلاں اور فلاں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، علی یہ شیشی ہے اسے میری قبر میں رکھ دینا۔ علی شیشی کو دیکھ کے رونے لگے، زہرا کیا ہے؟ کیا یہ میری آنکھوں کے نکلے ہوئے آنسو ہیں؟ ابو الحسن اسے میری قبر میں رکھ دینا۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ زہرا کہتی ہیں علی پہلو بدل لو تو ایک قیامت کی وصیت بھی کروں۔ علی نے پہلو بدلا،
پہلو بدلا تو اب زہرا کو چاہیے فوراً وصیت بیان کرے، مگر وصیت بیان کرنے سے پہلے زہرا خوب روئی ہے، تڑپ تڑپ کے تب وصیت بیان کی ہے۔ عزادارو کیا سوچ سوچ کے رو رہی تھی، آپ سنیں گے تو آپ بھی اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے۔ زہرا کہتی ہیں اے علی، رات کے حصوں میں میرے حسین کو پیاس لگا کرتی ہے، میں پانی پلاتی رہی، اے علی میرے مرنے کے بعد میرے حسین کی پیاس کا خیال رکھنا، میرا حسین پیاسا نہ رہے۔ میں کہوں گا شہزادی حسین کی پیاس کا اتنا خیال، مگر کربلا میں یہی مولا حسین اتنا پیاسا ہے کہ علی اکبر سے کہا اے بیٹا تیرا غریب بابا اتنا پیاسا ہے کہ میں آسمان دیکھتا ہوں، آسمان دھواں دھواں دکھائی دے۔ سیعلم الذین ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ آپ کے آنسوؤں کو جمع کرنے کے لیے فرش عزا پر موجود ہیں۔ ان کی موجودگی کا صدقہ پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو مومنین مومنات انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما، وطن کی سرزمین پر اپنی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، کرامتیں نازل فرما۔ مرحومہ جن کے برسی کے مجلس سے ان کو جوار معصوم کونین میں جگہ مرحمت فرما، درجات کو بلند فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرما۔ جتنے بھی حاضرین ہیں سب کی دعاؤں کو، حاجتوں کو، مرادوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرتے رہنے کے لیے تمام شعراء، برسیہ خان، ذاکرین اور خطبہ کو اور مجھے بھی صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مراجع کرام کی شر عادہ سے حفاظت فرما۔ پروردگارہ فلسطین کو ہر رخ اور ہر جہت سے کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بحق محمد و آل محمد علیہ السلام۔ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر حسینہ بانو کربلائی مرحومہ بنت اسد علی مرحوم کی روح کو بخش دے۔